پاکستان کے معروف کالم نگار عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ صدر ضیاء الحق شہید کی رفیقہ حاجات بیگم شفیق ضیاء الحق سے ملاقات ہوئی۔ ان کے چہرے پر گہرا اطمینان اور سکون تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، آرمی ہاؤس چھوڑنے کے بعد اس گھر میں آپ کیا محسوس کر رہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں بہت مطمئن ہوں۔ میں نے تو وہاں سے آ کر شکرانے کے نفل پڑھے۔ سب بچوں اور گھر والوں نے اللہ کے حضور سر جھکا کر شکر ادا کیا۔ میں عزت سے نکلی ہوں۔ آرمی ہاؤس کی ایک ایک چیز ان لوگوں کے سپرد کر کے نکلی ہوں۔ کسی کمرے کی ایک کنڈی کو بھی نقصان نہیں پہنچا۔ ہم نے جس حالت میں آرمی ہاؤس لیا تھا اس سے بہت بہتر حالت میں ان کے حوالے کر کے آئے ہیں۔ میں نے تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمیشہ اس گھر میں رہوں گی۔ وہاں تو اٹھتے بیٹھتے صدر صاحب کی یاد آتی رہتی تھی۔ ابھی اس کمرے سے ان کی آواز آئے گی، ابھی اس کمرے سے وہ مسکراتے ہوئے نکل آئیں گے۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ جتنا جلدی ہو وہاں سے نکلوں، لیکن اپنا گھر ہی مکمل نہیں ہو پا رہا تھا، بس اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ عرفان صدیقی صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ کو کتنے عرصے تک آرمی ہاؤس میں رہنے کی اجازت دی گئی تھی؟ بیگم شفیق ضیاء صاحبہ کہتی ہیں، ہم قانونی طور پر 14 ماہ وہاں ٹھہر سکتے تھے۔ اس کے بعد مجبوری کی صورت میں کچھ عرصے کے لیے کرایہ دے کر ٹھہرنے کی گنجائش بھی موجود تھی۔ آج تک کسی فوجی کی بیوہ کو یہ نہیں کہا گیا کہ چند گھنٹوں یا چند دنوں کے اندر اندر گھر خالی کر دو۔ مجھے تو واضح طور پر یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنا گھر مکمل ہونے تک یہاں رہیں۔ دو ٹوک انداز میں، ایک بار نہیں کئی بار، انتہائی اعلیٰ عہدوں پر فیض ذمہ دار حکام نے کہا تھا کہ جب تک آپ کا ذاتی گھر بن نہیں جاتا آپ اطمینان سے یہاں رہیں۔ اسی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے میں آرمی ہاؤس میں مقیم رہی۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ ہمیں بار بار سامان پیک کرنا اور کھولنا نہ پڑے۔ میرا گھر مکمل ہونے میں صرف 3-4 ماہ باقی تھے۔ میں یہ چاہتی تھی کہ ایک ہی بار سامان باندھ کر وہاں سے جاؤں، لیکن پچھلے 3 ماہ میں مجھے مسلسل پیغامات ملنے لگے کہ آرمی ہاؤس چھوڑ دیا جائے۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب ہمیں کہا گیا کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر آرمی ہاؤس چھوڑ دیا جائے۔ یہ وفاقی حکومت کا حکم تھا۔ تب میں نے کہا کہ 48 گھنٹوں میں ایسا نہیں کر سکتی، حکومت کو جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ عرفان صدیقی صاحب پوچھتے ہیں، اس ضمن میں آپ نے بعض حکام سے رابطہ بھی تو قائم کیا تھا؟ بیگم شفیق ضیاء صاحبہ بتاتی ہیں، جی ہاں، میں نے صدر پاکستان جناب غلام اسحاق خان کی بیگم کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں چاہتی تھی کہ صدر کے علم میں ساری صورتحال آنی چاہیے، لیکن میری ٹیلی فون کال کے جواب میں صدر صاحب نے ہم سے رابطہ قائم نہیں کیا۔ میں نے چیف آف دی آرمی سٹاف مرزا اسلم بیگ صاحب کو ذاتی طور پر ایک خط لکھا۔ میں جانتی ہوں کہ ان پر دباؤ، ورنہ وہ ہمیں بار بار یقین دہانی کرا چکے تھے کہ جب تک ہمارا گھر مکمل نہیں ہو جاتا ہم آرمی ہاؤس میں رہ سکتے ہیں۔ مرزا اسلم بیگ آرمی ہاؤس میں مجھے ملنے ہیں۔ اس وقت تک ہم لوگ آرمی ہاؤس چھوڑ کر ایک اور مکان میں منتقل ہونے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ میں نے بیگ صاحب سے اتنی درخواست کی کہ وہ ایک بورڈ قائم کر لے جو باقاعدہ طور پر تمام اشیاء کا حساب کتاب کر کے ہم سے چارج لے اور ہمیں سرٹیفکیٹ جاری کرے کہ ہمارے ذمہ کچھ بھی واجب الادا نہیں۔ چھوڑنے کو تو میں یوں ہی چھوڑ کے چلی آتی، لیکن مجھے حکومت کے ارادوں کا علم تھا۔ میں ان لوگوں سے کسی بھلائی کی توقع نہیں رکھتی تھی، وہ بعد میں نہ جانے کیا کچھ کہتے، اس لیے میں باضابطہ طور پر کارروائی چاہتی تھی۔ میں بیگ صاحب کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کرنل جونس کی سربراہی میں ایک بورڈ قائم کر دیا، لیکن جب چارج لیتے ہوئے پلاسٹک کی ٹوکریوں، غسل خانے کے لوٹوں اور بالٹیوں، 1979 کے تولیوں اور تکیوں کے غلافوں کی ڈھنڈیا پٹی تو مجھے بڑی شرم آئی۔ یہ اس شخص کے خاندان کے ساتھ ہو رہا تھا جس نے 42 سال فوج کی ملازمت کی اور ملک و قوم کی خدمت کی۔ ایک اخبار نے لکھا تھا کہ مجھے حکومت کی طرف سے بے انتہا میراث ملی ہیں، ذرا مجھے بتایا جائے کہ وہ میراث کہاں ہے۔ میرے پاس ایک آرڈیننس کی کاپی محفوظ ہے جو صدر غلام اسحاق خان صاحب نے منظور کیا تھا۔ اس میں صدر کے خاندان کے لیے میراث کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس میں گھر، ملازموں، علاج معالجے کی سہولتوں، سال میں 4 ایئر ٹکٹ، ٹیلی فون اور متعدد و دیگر میراث کا ذکر تھا۔ نہ جانے وہ آرڈیننس کہاں گیا، اور عملی طور پر میراث صرف اتنی نکلی کہ میں کرایہ دے کر بھی چند ماہ آرمی ہاؤس میں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ میں یہ باتیں شکایت کے طور پر نہیں کہہ رہی، صرف افسوس کا اظہار کرتی ہوں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں حکومت سے کوئی رعایت اور کوئی سہولت نہیں چاہتی۔ پاکستانی عوام نے مجھے عزت دی اور شہید شوہر کو جو مقام دیا اس سے بڑھ کر مجھے کسی اور اعزاز کی ضرورت نہیں۔ جن دنوں آرمی ہاؤس کی خبریں آ رہی تھیں کئی لوگوں نے ہمیں اپنے گھروں کی پیشکش کی۔ ایک صاحب نے کہا کہ میرا 12 کنال پر وسیع مکان ہے، اب جب تک چاہیں اس میں رہائش رکھیں۔ میں ان سب کی بہت شکر گزار ہوں۔ عرفان صدیقی صاحب پوچھتے ہیں، بیگ صاحب سے کوئی اور بات بھی ہوئی؟ تو بیگم شفیق ضیاء صاحبہ کہتی ہیں، بیگ صاحب نے حادثہ بہاولپور کے بعد 25 اگست 1988 کو اعلیٰ فوجی افسروں سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ اب آرمی ہاؤس صرف آرمی کا نہیں پوری قوم کا ہے۔ اس ہاؤس سے شہید صدر کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں، اس سے قومی یادگار بنایا جائے گا۔
یہ قوم کی امانت ہے۔ چنانچہ بیگ صاحب سے ملاقات کے وقت میں نے پوچھا کہ اگر آرمی ہاؤس کو میوزیم بنانا ہو تو میں شہید صدر کی کچھ اشیاء یہیں رہنے دوں، لیکن شاید وہ موجودہ حالات میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے اس بات کو مسئلہ نہیں بنایا۔ انہوں نے مجھے پیشکش کی کہ آرمی میوزیم میں ایک گوشہ شہید صدر کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے۔ میں اس موضوع پر فی الحال کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ عرفان صدیقی پوچھتے ہیں کہ پریشر کے دنوں میں آپ نے پنجاب حکومت یا دوسرے سیاستدانوں سے رابطہ قائم نہیں کیا؟ تو بیگم شفیق ضیاء صاحبہ کہتی ہیں آرمی ہاؤس چھوڑنا کوئی سیاسی مسئلہ نہ تھا، میں تو جلد سے جلد اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ یہ تو محض روٹین کی کارروائی تھی، لیکن وفاقی حکومت نے اس کو سیاسی رنگ دے دیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک دن مجھے پیغام ملا کہ کوئی گھر نہیں ملتا تو پنجاب ہاؤس چلی جائیں۔ میں نے میاں نواز شریف صاحب سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی۔ چودھری شجاعت صاحب نے اپنے طور پر میرے بھائی ڈاکٹر بشارت کو پیشکش کی تھی کہ اگر ہم لوگ چاہیں تو ویسٹ ایج میں واقع ان کے گھر منتقل ہو جائیں۔ جب ہمارے لیے آرمی ہاؤس میں ٹھہرنا ممکن نہیں رہا تو میں نے چودھری صاحب سے فون پر بات کی اور ہم لوگ یہاں منتقل ہو گئے۔ جہاں تک پریشر کے دوران سہارے کا تعلق ہے، میں یہ بات کھلے عام کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے پاکستانی فوج نے بہت سارا دیا۔ جنرل بیگ سمیت تمام ذمہ دار افسران نے بھی ہماری بھرپور مدد کی، ہر ممکن تعاون فراہم کیا۔ اس گھر میں آنے کے بعد بھی ان لوگوں کے کئی فون آئے۔ میں فوج کی بے حد مشکور ہوں اور ان کے اس تعاون کو ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ بہرحال ان کی بھی مجبوریاں ہیں اور میں انہیں اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ عرفان صدیقی صاحب بیگم شفیق ضیاء صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا اسلام آباد میں بھی تو گھر ہے، وہاں منتقل ہونے میں کون سی چیز مانے تھی؟ تو بیگم شفیق ضیاء صاحبہ کہتی ہیں اسلام آباد میں ہمارا گھر فیصل مسجد کے بالکل سامنے ہے۔ گھر کی گیلری سے شہید صدر کا مزار ہر وقت نظر آتا رہتا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس گھر میں رہنے سے ہمارے ذہن اور دل پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ ہم تو پھر بھی سہ لیتے، لیکن ذہن کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب پوچھتے ہیں آرمی ہاؤس میں گزرے دنوں کی کوئی یاد؟ تو بیگم شفیق ضیاء صاحبہ کہتی ہیں آرمی ہاؤس کا ایک ایک لمحہ میرے ذہن میں ہے، بے شمار باتیں اور لاتعداد یادیں ہیں۔ انشاءاللہ میں اپنی یادداشتیں قلم بند کروں گی۔ ملک میں اس عرصے میں بہت کچھ ہوا، لیکن صدر صاحب اپنے فیصلے اپنے رفقا کے مشورے سے کرتے تھے۔ کئی بار تو یوں ہوا کسی فوجی کی ترقی ہوئی، مجھے کسی اور حوالے سے پتہ چل گیا، میں نے شکوہ کیا کہ آپ نے بتایا ہی نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ اس طرح ملک کے معاملات کے بارے میں وہ گھر کے اندر کچھ نہیں بولتے تھے۔ ان کی محنت حیران کن تھی، گھنٹوں کا کام کرتے تھے پھر بھی تازہ دم رہتے۔ آرمی ہاؤس کی عظیم ترین یاد اہل پاکستان کی وہ محبت اور وابستگی ہے جس کا مظاہرہ انہوں نے کیا۔ شہادت کے بعد پاکستان کے ہزاروں لاکھوں عوام آرمی ہاؤس آئے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اہل وطن نے شہید صدر کے ساتھ جس محبت اور عقیدت کا اظہار کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس سے مجھے اتنا حوصلہ ملا کہ میں سارا دکھ بھول گئی۔ میری جھولی میں پاکستان کے عوام کی محبت کا ایسا خزانہ ہے جس کے ہوتے ہوئے ایک آرمی ہاؤس تو کیا سینکڑوں محلات قربان کیے جا سکتے ہیں۔ ہماری شادی 1950 میں لاہور میں ہوئی۔ میرے والد اس وقت ایسٹ افریقہ میں تھے، تو پارٹیشن کے وقت بھی میں وہاں تھی۔ پھر ہم آئے پاکستان تو 1 سال کے بعد میری شادی ہوئی۔ میری عمر اس وقت 18 سال کی تھی، میرے میاں کی 26 سال کی۔ اور شادی آپ یقین کریں اتنی سادگی سے ہوئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ شاید ان کی کوئی تصویر ہو تو میں آپ کو دکھاؤں گی۔ وہ صرف شلوار اور قمیض میں آئے تھے اور چند لوگ ان کے ساتھ تھے۔ اس وقت وہ آرمی میں کیپٹن تھے اور کوہاٹ میں پوسٹ تھے، مگر میں 1 سال اپنے سسرال میں پشاور رہی ہوں۔ وہ ہر چھٹی کے دن وہاں آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان کی پوسٹنگ نوشہرہ میں ہوئی، جہاں ہمارا بڑا بیٹا بھی وہیں پیدا ہوا، اعجاز الحق۔ 2 سال ہم نوشہرہ رہے، اس کے بعد ہماری پوسٹنگ پنڈی ہوئی ہے۔ پنڈی اپنی پرانی یونٹ میں آئے ہیں، گائیڈز کیولری میں کیپٹن کی حیثیت سے۔ پنڈی سے پھر ہمیں اطلاع ملی تو ہم چلے گئے خیبر رائفل میں۔ خیبر رائفل میں ہم صرف 6 مہینے رہے تو ان کو نامینیٹ کیا اسٹاف کالج کے لیے، حالانکہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ابھی ینگ ہیں اور آپ کو بھی اور بھی چانسز ہیں، تو آپ ابھی تھوڑی دیر یہیں رہیں، مگر انہوں نے کہا نہیں، میں اپنا کورس جا کے کروں گا وہاں۔ اور ماشاءاللہ بہت اچھی حیثیت سے، اگر آپ اس وقت پوچھیں ان کا کتنا اچھا کورس ہوا تھا، اور سارے ان کو بڑی اچھی طرح سے چاہتے تھے۔ کورس کے بعد بھی ان کو بہت اچھی پوسٹ ملی۔ ہم پنڈی آئے، یہ بی ایم لگے اس میں 3rd آرمر بریگیڈ میں، اور جنرل سرفراز کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، پھر وہ جنرل بلگرامی کے ساتھ کام کیا ہے،
اور سب ان کے سینئر افسر ہمیشہ ان سے بہت خوش ہوتے تھے. پنڈی میں ہمارے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹی پھر دوسری بیٹی، اور بیٹی کی پیدائش پہ یہ اتنے خوش ہوتے تھے، کہتے تھے بیٹی جو ہے وہ اللہ میاں کی رحمت ہے. اور میری ہمیشہ پروموشن ہوتی جب میری کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے. بچوں سے انہوں نے اتنا پیار کیا کہ بچوں کی پرورش میں بھی انہوں نے میرا بہت ہاتھ بٹایا. جب ہم ایک جگہ ہوتے تھے حتیٰ کہ رات کو بھی اگر ان کو اٹھنا پڑتا تھا یہ اٹھ جاتے تھے. ان کو بچوں کو کافی دیر تک نہلانا دلانا. میرے پاس ایک دفعہ ہمارے ایک آفیسر تھے کرنل پیر عبداللہ شاہ، ان کے 2 بچے آ کے ٹھہرے اور ان کی بیوی. اس نے کہا میں نے ایسا مثالی خاوند کبھی نہیں دیکھا کہ تمہارا میاں تو ہر وقت بچوں کے ساتھ اور اتنا کام کے باوجود بھی بچوں کو اتنی توجہ دیتے ہیں. شام کو انہوں نے گاڑی میں بٹھانا بچوں کو اور مجھے لینا اور پیدل پورے صدر کا چکر لگانا اور واپس آنا. پھر سائیکل پہ جاتے تھے پہلے اپنے آفس یہاں ویسٹریج میں. ہم مری روڈ پہ رہتے تھے، مگر اتنی قناعت تھی کہ کبھی انہوں نے یہ نہیں چاہتا کہ میرے پاس یہ بھی ہو وہ بھی ہو. اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، جتنا ملتا تھا اسی میں گزارا کرتے تھے. ہر بچے کی پیدائش میں انہوں نے بالکل برابر خوشی کی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ بیٹا ہو تو انہوں نے زیادہ خوشی کی ہے یا بیٹی ہو. باقاعدہ عقیقہ کرنا اور مٹھائی وغیرہ بانٹنا، ہر چیز میں بچوں کو انہوں نے پوری توجہ ایک ہی طرح دی ہے سب کو. ان کا شوق تھا کہ میری بچیاں بھی خوب پڑھیں اور اپنی زندگی میں سیٹل ہوں. اس لیے ایک میری بچی ڈاکٹر بنی ہے، دوسری نے پہلے BSc کی، پھر اس نے کمپیوٹر کا کورس کیا، وہ بھی جاب کرتی رہی ہے بینک میں. ایک بیٹے کو ڈاکٹر بنایا کیونکہ میرے خاندان میں بہت سے ڈاکٹر تھے. مجھے شوق تھا کہ میرے بچے بھی ڈاکٹر بنے.